فرمائے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1052، 1052 نمبر حدیث ہے، حضرت غالباً حضرت انس سے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے اور پھر وہ صبح اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کر کے جب وہ اٹھتا ہے تو فرمایا اس وقت بندہ جب اٹھتا ہے تو شیطان کی طرف سے گرہیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور وضو کرنے کے لیے جب وہ جاتا ہے اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے لگائی ہوئی گرہ ایک کھول دی جاتی ہے، اور فرمایا جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ نماز کے لیے آتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات یہ فرماتی ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے نفس سے مقابلہ کیا، تم گواہ ہو جاؤ یہ جو مانگے گا یہ میرا بندہ میں اس کو وہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے اور سو کر کے پھر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے تہجد کے لیے تو فرمایا جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو ساتھ بستر پر لیٹی اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور پھر وہ وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب وہ وضو کر کے آتا ہے دیکھتا ہے بیوی ابھی بھی سوئی ہوئی ہے تو وہ ہاتھ میں چلو میں تھوڑے سے پانی کے قطرے لے کے آتا ہے، اور لے آ کر کے اپنی بیوی کے منہ پہ ڈالتا ہے، اور پھر مصلی بچھا کے وہ کیا کرنے لگ جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس کی بیوی اٹھ کے اس کو دیکھتی ہے کہ میرا خاوند نماز پڑھ رہا ہے تو فرمایا وہ بھی جا کے وضو کر کے ساتھ آ کے مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ان میاں بیوی کا یہ عمل دیکھ کے یہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس میاں اور بیوی نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت اس وقت بندے کے اوپر زمین و آسمان کے فرشتوں کے سامنے ایک تو فخر فرماتے ہیں اور پھر اعلان فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج یہ میرا بندہ اور میری بندی یہ میاں اور بیوی مجھ سے جو مانگے میں اللہ مجھے اپنی ذات کی اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی کی قسم ہے یہ مجھ سے جو مانگیں گے میں انہیں وہ عطا فرماؤں۔